اقبال کو ابتدائے شعور سے ہی اہل اللہ کی محبت و عقیدت کی دولت میسر تھی اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے تو انہیں ایک روزہ تعلق تھا جس کا اظہار ان کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں ملتا ہے۔ شیخ عطا محمد کا واقعہ ابھی آپ نے میاں صاحب سے سنا ہے کہ ان کے حوالے سے ان کی جو ملازمت تھی اس کے سلسلے میں انہیں ایک واقعہ پیش آیا تو اقبال نے اس حوالے سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیہ نظم برق گل لکھ کر بھیجی تھی، جس کا ایک شعر یہاں پہ میاں صاحب نے پیش کیا بھی ہے۔ ایک دو شعر اسی نظم کے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک شعر اسی نظم کا یہ ہے: کیا کروں اوروں کا شکوہ ہے امیر ملک فقر، کیا کروں اوروں کا شکوہ ہے امیر ملک فقر، دشمنی میں بڑھ گئے اہل وطن احجار سے۔ اور ایک اور شعر کے: ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے۔ علامہ اقبال کی کسی مشہور نظم کے ایک شعر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقبول خدمت گزار خواجہ محمد اقبال کے نام کی طرف بھی ایک اشارہ پایا جاتا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ محو اظہار تمنائے دل ناکام ہوں، لاج رکھ دینا کہ میں بھی اقبال کا ہم نام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اقبال کی دعا جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے کی گئی تھی قبول کر لی گئی، اور پھر ان کے بھائی عطا محمد باعزت بری ہو گئے اس کیس میں، اور محکمے نے ان کی سروس بک میں لکھا تھا کہ لو گلٹی فری آف سسپیشن۔ اور یہی وہ موقع ہے جہاں پر اقبال نے وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ بنیادی واقعہ ہے۔ اس واقعے سے اقبال کے دل میں نہ صرف حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت کی عکاسی ہوتی ہے، بلکہ اقبال کے ذہنی رویے اور اولیاء کرام کے روحانی فیوض و برکات سے استفادہ و استغاثہ کی طرف ان کے میلان کا بھی بھرپور اظہار ملتا ہے۔ غالباً حیات اقبال کا یہ پہلا واقعہ ہے جس میں اقبال ہمیں حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ ناز میں تحریری طور پر نظر آتے ہیں، اور یہیں سے وہ اپنے تابناک مستقبل کی طرف اڑان دینے کا عزم بھی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے بھی ابھی آپ نے میاں صاحب سے سنا کہ اقبال حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ سے حاضر ہو کر جاتے ہیں اور وہاں پر اپنی مشہور نظم ابتدائے مسافر وہاں پر پڑھتے ہیں۔ آستانے پر میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، چند ایک باتیں اس میں سے علامہ اقبال نے حضرت محبوب الہی کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہو کر جو نظم بعنوان ابتدائے مسافر پڑھی وہ ان کے پہلے اردو مجموعہ کلام بانگ درا کے حصہ اول کی آخری نظم ہے۔ یہ کتاب 1924 میں پہلی دفعہ شائع ہوئی۔ ابتدائے مسافر کے ابتدائی 4 اشعار حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کا رنگ دیے ہوئے ہیں، اور 5ویں شعر میں اقبال نے فارسی زبان کی چاشنی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو درگاہ محبوب الہی سے انتساب کرتے ہوئے اپنا وہ شعر فارسی کا پیش کیا جو ابھی میاں صاحب یہاں پہ سنا رہے تھے۔ اقبال اپنی اس نظم میں اپنے سفر کا بدعا بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو۔ گویا اس سفر کا بدعا شراب علم کی لذت کو قرار دے رہے ہیں، اور پھر حضرت اقبال علامہ اقبال حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر یوں دست بلوا ہوتے ہیں: مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسمان مجھ کو، دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو۔ یہ ہے وہ دعا جو نہ صرف بجن سے ہی قبول ہوئی بلکہ اقبال نے اس کی قبولیت کے اثرات کو خود اپنی زندگی میں ملاحظہ بھی کر لیا۔ امت مسلمہ نے اقبال کو فیلسوف مشرق، حکیم الامت، ترجمان حقیقت اور دانائے راز کے القابات سے جب نوازا تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پیش کی گئی اقبال کی
اپنی ہی التجا کی بات گشت سنائی جانے لگی۔ اقبال نے بحضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی التجا مسافر پیش کی تو صرف اپنے جانے کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ پھر پلٹ کر واپس اپنے والدین کے قدموں پر آ کر جبی سائی کے نیک عزم کا اظہار بھی کیا، اور پھر اپنے استاد مولوی حسن کو شمع بارگاہ خاندان مرتضوی کہتے ہوئے پھر ان کی زیارت سے شادماں ہونے کا عزم بھی دہرایا۔ اقبال نے اس نظم میں یوسف ثانی کا کنایا اپنے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کے ایثار کے حوالے سے استعمال کیا، اور آخر میں اپنی اس التجا کو سمیٹتے ہوئے ایک بار پھر قبولیت کی ابتدا کی، شگفتہ ہو کے کلی دل کی پھول ہو جائے، یہ التجا مسافر قبول ہو جائے۔ حضرات محترم، اقبال کی اس التجا میں جتنا بے ساختہ پن پایا جاتا ہے اتنی ہی بے ساختگی سے اسے درجہ قبولیت بھی عطا ہوا، اور اقبال حضرت محبوب الہی کی درگاہ فیوض و برکات سے بہرمان ہو گئے۔ بقول پروفیسر یوسف سلیم چشتی، اقبال کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے اقبال کی سب دعائیں قبول کر لی۔ اقبال اس سفر یورپ میں کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو پھر بھی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں واپس آ کر پہنچتے ہیں اور دست بدعا ہوتے ہیں اور سارا دن درگاہ میں گزارتے ہیں۔ اقبال جب واپس آئے تو محمد بن فوق نے اپنے کشمیری میگزین رسالے میں اقبال کے اس واپسی کے حوالے سے ایک نوٹ چڑھایا تھا، وہ آپ حضرات کی پیش خدمت کر رہا ہوں۔ محمد بن فوق صاحب نے لکھا تھا کہ ایسا شخص جو نہ صرف خود ہی صاحب دل اور فقیر دوست ہو بلکہ اس کا خاندان بھی فقر و تصوف کی چاشنی کا لذت چشیدہ ہو، اپنے اصلی یعنی صوفیانہ اور سادہ رنگ کو کب چھوڑ سکتا ہے؟ چنانچہ جب آپ ہدایت گئے تو رستے میں بمقام دہلی حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پر حاضر ہو کر اپنی کامیابی کی دعا مانگی، اور اب ولایت سے واپس ہوتے ہوئے بھی حضرت محبوب الہی کے آستانہ مبارک سے ہو کر آئے۔ گویا اقبال کے سفر یورپ کا آغاز اور اختتام پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر حاضری یہ ظاہر کرتی ہے کہ اقبال اپنی اعلیٰ تعلیم میں حضرت محبوب الہی کے فیوض و برکات کو دیکھ رہے تھے، اور اقبال کا یہ کامیاب تعلیمی سفر دراصل حضرت محبوب الہی کے روحانی فیوض و برکات کا ہی مرہونے میں تھا۔ اور پھر اس کے بعد تو اقبال جب بھی دہلی آئے حضرت محبوب الہی کے مزار پر ضرور حاضر ہوئے۔ دسمبر 1911 میں آل انڈیا محمد ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے لیے اقبال جب دہلی گئے تو انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شبلی نعمانی نے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، تو اقبال نے شکریہ کے طور پر جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا تھا، میں جب کبھی دہلی آتا ہوں تو میرا یہ دستور رہا ہے کہ ہمیشہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مزار پر جایا کرتا ہوں، اور وہاں کے دیگر مزارات پر بھی ہمیشہ حاضر ہوا کرتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک شاہی قبرستان میں ایک قبر پر الملک للہ کا کتبہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس سے اس اسلامی جوش کا اظہار ہوتا ہے جو دولت اور اسلامی حکومت کے زمانے میں مسلمان میں تھا۔ جس قوم اور جس مذہب کا یہ اصول ہو اس کے مستقبل سے نا امیدی نہیں کی جا سکتی۔ اور اقبال کہتا ہے یہی وہ پان اسلامزم ہے جس کا شائع کرنا ہمارا فرض ہے، اور اسی قسم کے خیالات کو میں اپنی نظموں میں بھی ظاہر کرتا ہوں۔ اقبال کی شاعری میں اقبال کے ذہنی ارتقاء کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ خود اقبال نے خط میں کہا ہے کہ میرے خیالات کا تدریجی انقلاب سبق آموز ہو سکتا ہے، اور سید سلیمان ندوی کے نام اپنے خط میں لکھتے ہیں، میں اپنے دل و دماغ کی سرگزشت لکھنا چاہتا ہوں، اور یہ سرگزشت کلام پر روشنی ڈالنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یعنی کلام اقبال میں فکر اقبال کو تلاش کرنے کے لیے اقبال کے خیالات کی سرگزشت کا مطالعہ نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ اقبال کے ابتدائی دور کی شاعری میں وحدت الوجود کا تاثر نہایت گہرا نظر آتا ہے، کیونکہ اقبال کو وحدت الوجود کے مسئلے کی نسبت کے ساتھ نسبت وراثتاً ملی تھی۔ اقبال کے سلسلہ اجداد کے اکثر بزرگوں کا مسلک ہی وحدت الوجود تھا۔ خود اقبال کے والد بھی وحدت الوجود ہی کے قائل تھے۔ چشتی نظامی صوفیاء کرام کی تصوف کے اس نازک مسئلے کے زبردست موجیت نظر آتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہایت درجہ عقیدت رکھنے کے باوجود اقبال نے ایک مرحلے پر
وجودی تصوف کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ حالانکہ یورپی فلسفہ کے مطالعہ کے دوران اقبال جب ذہنی خدشات سے دوچار ہوئے تو ذہنی ارتقاء کے اس مرحلے پر تصور وحدت الوجود نے ہی اقبال کو عالم تشکیک سے نکالا تھا۔ 1915 میں اقبال کی فارسی تصنیف اسرار خودی شاعری ہے، جس کی دیباچہ میں اقبال نے وحدت الوجود کے مسئلہ کو ہدف تنقید بنایا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سجادہ نشین حسن نظامی نے سب سے پہلے اس کا نوٹس لیا۔ ہر دو طرف سے مضامین لکھے گئے۔ اس ساری فضا میں اقبال کا وحدت الشہود کی جانب مائل ہونا فطری عمل تھا۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی ایک کوٹیشن مسئلہ اسرار خودی سے متعلق بحث سے ظاہر ہے کہ اقبال تصوف وجودیہ سے متنفر ہو گئے تھے، لیکن وہ تصوف اسلامیہ کے حامی تھے اور آخر دم تک رہے۔ دراصل انہوں نے اپنے عقیدہ کے تعین کے سلسلہ میں مسلک وحدت الوجود کے مقابلے میں مسلک وحدت الشہود سے زیادہ اثر کیا، لیکن مسئلہ وحدت الوجود کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے اقبال نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ایک زبردست علمی اور روحانی شخصیت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خود اقبال حجت الاسلام کے الفاظ سے یاد کرتا ہے، ان کی جانب اقبال نے 1933 میں اپنا ایک عریضہ ارسال کیا اور تصوف کے اس نازک مسئلے کو سمجھنے کے لیے زمان و مکان کے مطابق شیخ اکبر کی تعلیمات کی تفہیم جاری ہے۔ وہ خط حاصل ہوا ہے، میں وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، صرف یہ بات ہے اس میں کہ آخر جب اس خط کا جواب خط آیا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ کے استحراق کا عالم تھا۔ جب ذرا آتا ہوا تو مسکرا خط اقبال پر یہ پیش کیا گیا جو بوجہ علالت، تو آپ نے بوجہ علالت فرمایا کہ دیکھو میں بیمار ہوں، میں اب معذور ہوں۔ چنانچہ جو آپ کی مناسبت پر معمول تھے ملک سلطان محمود تمانا، انہوں نے اقبال کو جواب دیا اور وہ جملہ ہے، اقبال صاحب اپنے ہی بقول کے مصداق اس مکتب میں بھی دیر سے پہنچے تھے۔ گویا اقبال کو مسئلہ وحدت الوجود سے متعلق زمان و مکان کی بحث کو سمجھنے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ طریقت کی ایک ایسی شخصیت کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے جو ان کے اپنے بقول اقبال کہتا ہے، اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے۔ یعنی اقبال نے پھر اس مسئلے کی تفہیم کے لیے خواجہ نظام الدین اولیاء کی روحانی خانقاہ پر دستخط کی ہے۔ مذکورہ خط میں اقبال نے جس رسالے کا ذکر کیا ہے وہ تصاوف کی بنا پر اسے شیخ فخر الدین عراقی کی تصنیف خیال کرتے تھے، مگر عصر حاضر کے معروف محقق جناب نظر صابری کی تحقیق کے مطابق اقبال کا ذکر کردہ رسالہ عراقی کا نہیں بلکہ شیخ فاضل الدین اشنوی کا ہے، جبکہ کراچی کے ایک پروفیسر لطیف اللہ صاحب کا اقرار ہے کہ مذکورہ رسالہ اہل الفلاح حمدانی کا ہے۔ ہر دو محققین نے رسالے کا متن بھی شائع کیا ہے، مگر موقع ذکر میں متن کے ساتھ اردو ترجمے کا بھی انتظام کیا ہے۔ جناب نظر صابری کی تحقیق کے نتیجے میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مذکورہ رسالے کا ایک ملخص حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات کے ایک اہم ترین ذخیرے سیر الاولیاء میر خود کرمانی میں ملتا ہے۔ نثار احمد فاروقی نے سیر الاولیاء کے بارے میں ایک کوٹیشن ان کی پیش کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں تاریخ تصوف پر سب سے قدیم اہم اور بنیادی کتاب سید محمد بن مبارک بن محمد علفی معروف با امیر خود کرمانی کی سیر الاولیاء ہے۔ تاریخ تصوف کے سلسلے میں اگر ہم کسی ایک مصنف کے احسان مند ہیں تو وہ سیر الاولیاء کا مؤلف ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو نہ صرف حضرت نظام الدین اولیاء کے سوالے اور ملفوظات کے بہت بڑے خزانے سے ہم محروم ہو جاتے، بلکہ ہندوستان میں تصوف اور صوفیات کی تاریخ بھی اس طرح نہیں کی جا سکتی تھی۔ علامہ اقبال کے وجود سے ہمیں یہ وضاحت بھی ملتی ہے کہ اقبال خود بھی تاریخ تصوف پر ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کچھ مواد اکٹھا بھی کر لیا تھا، مگر پھر مزید مواد کی کمی کی شکایت کرتے ہوئے یہ کام ادھورا چھوڑ دیا۔ اس سے ہمارے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ سیر الاولیاء کا مطالعہ اقبال نے ضرور کیا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں سیر الاولیاء تباہ ہو چکی تھی۔ تاہم اقبال نے اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ بہر طور اقبال نے مذکورہ رسالے کا ملخص سیر الاولیاء میں
یہ بات کرینے کیا ہے؟ ادویات تصوف کا یہ اہم ترین رسالہ جس کا اولین مطالعہ ہمیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سیر الاولیاء میں ملتا ہے. بعد میں علامہ اقبال کی توجہ کا مرکز بننے کی وجہ سے مطالعہ تصوف کی اہمیت اختیار کر گیا. اس تناظر میں علامہ اقبال کو حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ سے مطالعہ تصوف کی ایک نسبت حاصل ہوتی معلوم ہوتی ہے. علامہ اقبال کو حضرت محبوب الہی کی خانقاہ سے ایک غیر معمولی تعلق تھا. پروفیسر یوسف سعید چشتی کے الفاظ میں حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی سے اقبال کو آئیڈیل مومن کا تصور حاصل ہو سکا. مرحوم نے ساری زندگی مسلمانوں کو یہی پیغام دیا کہ اپنے اندر شان فخر پیدا کرو اور حضرت محبوب الہی شان فخر کے بہترین مظہر ہیں. جس طرح اقبال کو حضرت محبوب الہی کی شخصیت سے ایک تعلق خاطر ہے، اسی طرح آپ کی تعلیمات سے بھی اقبال کے ہاں ایک ہم آہنگی ہوتی ہے. اقبال کو یہ نسبتیں اس لیے حاصل ہیں کہ اقبال اس نقطے کا فہم و ادراک رکھتا ہے کہ درس نگاہ کا مقام درس کتب سے عرف و اعلیٰ ہوتا ہے. سب کتاب آموزی از اہل ہنر کچھ طرح درس کبیری درس نظر. صاحب نے ایک چار کمپنی میں نکالا تھا کہ وہ جب دہلی گئے ہیں اور عادی بھی ہے آستان ہے عالیہ کا، تو منشی نظر محمد وہاں استعمال کر رہا ہے. نظر محمد میرے چھوٹے بھائی کا نام تھا، نام پر نام ہوتے ہیں اور بات ہوتی ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ کسی نہ کسی روپ میں علامہ اقبال کا میں سوالت کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. دوسری بات ایک دفعہ آ رہی ہے، علامہ اقبال کا نام بہت کم لوگوں اقبال سے پہلے بہت کم لوگ تھے اقبال کا نام رکھے، بہت ہی کم لوگ ہو گئے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ حضور محبوب الہی آج یہ خاص یہ بات کسی نے اس کا اشارہ نہیں کیا. شعر بھی پڑھے یہ بات یہ نہیں لاہوری نہیں خواجہ محمد اقبال سب خاص ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی شاید کا ایک مقابلہ ہے جو میرا مطلب میں اسے پیش کر رہا ہوں. یہ برگ ملک کا تیسرا فرق ہے. اس میں ایک بات بہت زیادہ سمجھا گیا ہے، بہت گھبرا گیا اور ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ جیسے کسی کے پیچھے کچھ پودے کچھ ایک پڑ گئے. پنجاب میں آگے مطلب کیا رہا پورے ہندوستان کو بھی یہ کہا سکتا ہے ان کی ہمدردیاں ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی بیچتا ہے اور کوئی مسٹر مجھے تانے دیتے ہیں، اتنے زیادہ دم و تشریح سے کام دیتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں. اور یہ جو دکھ ہے اس کی تشریح ہمیں آشاد نظر نہیں آتی. یہ کس قسم کا دکھ ہے؟ کیا وہ مسائل میں جو ہمارے محبوب الہی اس کا خاص طور پر بھائی اکرام محمود کا وہ دکھ تھا، اس کی وجہ سے لوگ تانے دے رہے تھے کہ یہ اس کا بھائی مدعی ہے، یہ ہے وہ ہے. کیا اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں؟ کسی نے اس کا دھیان نہیں کیا. آپ لوگوں کے مطالبہ اگر کوئی یہ بات آئی ہو تو وہ ضرور اس مجلس میں دھیان دیجیے گا، چاہے دو چار آگے ہوں. یہ بہت عام سی بات ہے. اسلام اگر تو نے خبر میری نہ رکھ کر ڈالے گی آپ کو دلچسپی
مولانا فواز رضوی صاحب کوئی ہے ان کا کام تھا جو علامہ اقبال کو کھا رہا اور اس پر ہمارا یہ اپنے مقامات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. تھوڑی دیر موقع کرنے اگر آپ چاہیں جائے آ رہی ہے یا پھر ہم مشاعرے پر پہنچ جائیں. ایک چھوٹا سا چیز رکھنی کہ مودی کا نظامی کا حضرت امیر خسرو کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو فضل اور مسیح کی خصوصیات کا حامل بتایا جاتے تھے. حضرت امیر خسرو یہ نئی بات نہیں ہے. حضرت امیر خسرو نے اپنے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء کو فضل اور مسیح کی خصوصیات کا حامل بتایا ہے اور کہا ہے وجود خواجہ نہ آپ ہوگے گشتہ مرتب کہ جانے خود وہ مسیحا کہ جانے خود و مسیحا بہن ہوگا مرتب. یہ جو محبوب الہی کا جو جس میں رہا ہے وہ آپ و گرد سے نہیں بنایا گیا ترتیب دیا گیا بلکہ حضرت فضل اور مسیح علیہ السلام کی روحوں کو ملا کر ان کا مرتب نگاہ کیا گیا. یہ امیر خسرو کیا ہے خواجہ کا وجود پانی اور مٹی سے نہیں بنا بلکہ فضل اور مسیح کی جان کو ملا کر بنایا گیا ہے. فضل کا کام انسان کو سیدھی راہ دکھانا اور معرفت الہی کا کی طرف اس کی رہنمائی کرنا ہے. مسیح اپنے نفس گھر سے مردوں کو جلا دیتے اور ان میں نئی روح پھونک دیتے. خسرو نے اپنے شہر کو ان دونوں کی مسرت کا جذبہ اپروز دیکھا ہے. اس لیے کہ انہوں نے بھٹکے ہوئے کو سچائی کا راستہ بھی دکھایا ہے اور مریض دلوں کو شفا بھی بخشی ہے. انہوں نے بار بار شاید نظام الدین اولیاء کو دلوں کا طبیب کہا ہے. شاید اقبال کی نظر میں شاید کی ان کی دو خصوصیات پر نظر گئی ہو جب انہوں نے کہا تھا تیری ذات کی زیادت ہے جو میری دل کی وسیلوں کے دل سے اٹھا مقام ہے تیرا. بابا صاحب نے دعا کی تھی کہ تو ایسا درخت ہو کہ جس کے سایہ میں ایک پھل کے کثیر آسائش اور راحت سے ہم کنار ہے. دور کی ساری شخصیت کسی کی آئینہ داری کر رہی ہے. یہ سے جناب سلیقہ نتیجہ پڑھ رہے ہیں اس کے سلسلہ نتیج پڑھ رہا ہے. اب آپ اس اشارے کی طرف آئیں. ٹائم زیادہ نہیں ہے چند ایک ہی ہے جلدی سے ہم فارغ ہو جائیں گے. اس لیے اجلاس ختم ہوگا خدمات کا وقت ہمارے عرصے کا وقت موجود ہوگا. بریک نہیں کرتے. پروگرام میں موجودگی اجلاس کریں. سے بنائے ہوئے
عرش سجا باغ فردوس کھلا فرش بچھا عرش سجا اے تیرے دم ایک تیرے دم کی یہ سب انجمن آرائی ہے اے حسن حسین جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسین جہاں تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت مہرانی جہاں رائی ہے مشاعرہ ڈاکٹر حسین علامہ اقبال کا حصہ دیا گیا تھا اسی موقع سے ان کا مقام ایسے راجیو پر کے خاصی گفتگو ہو چکی ہے تو ابتدا اس لیے میں اپنی غیر شاید دوست سے کراتا ہوں ایک ایسا شاید ڈاکٹر نہیں ہے لیکن آج سے 45 سال پہلے جب یہ مشاعرہ آپ نے بتایا میرا مسئلہ کیا تو اس وقت کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ کے قبر کو زندہ کریں اپنی رحمت کی بارش کریں سید محمود دعا کریں آپ لوگ بہت کم عمر کے ہیں نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے افزار جانتا ہے میں جانتا ہوں شاید نہیں آپ کو کوئی معلوم ہے مشتاق راجد صاحب جانتے بہت خوبصورت انسان تھا اور اس کا تعلق بھی آستانہ عالیہ گوڑا شیخ کا بہت ہی تھا پوری بات ان کے جو صحیح مرتبہ ہے میں اپنے دوست رانا عبدال علی خان سے یہ اجتماع کروں گا وہ پیش کرتے ہیں رانا عبدال علی خان
پہلا میٹنگ جس میں وہ عالمیت اور تبلیغی لوگوں کو ٹریننگ بچوں کو دیا کرتے تھے، اور میں نے بھی پھر وہاں داخلہ لیا۔ لہٰذا میں پیش کرتا ہوں ان کی بلند دونوں جہانوں میں نام ہے تیرا، بلند دونوں جہانوں میں نام ہے تیرا، نہ جس سے بچ سکا کوئی وہ دام ہے تیرا، نہ جس سے بچ سکا کوئی وہ دام ہے تیرا، جسے بھی دیکھا وہ ادنا غلام ہے تیرا، جسے بھی دیکھا وہ ادنا غلام ہے تیرا، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، تیری نگاہ میں جلوے ہیں دونوں عالم کے، تیری نگاہ میں جلوے ہیں دونوں عالم کے، شراب عشق سے لبریز ہے جام تیرا، لبریز جام ہے تیرا، نہ کھولے ٹوٹی بھی منقاد سہن گلشن میں، تو شیر و قلب سے شیریں کلام ہے تیرا۔ آگے فرماتے ہیں وہ کیا مرے گا جسے تجھ سے ربط ہو اے جان، وہ کیا مرے گا جس سے تجھ سے ربط ہو اے جان، نبید زیست ایک ادنا بیان ہے تیرا۔ نگاہ مہر ہو، کیونکہ غلہ شریف سے آپ گئے تھے، نگاہ مہر ہو کوثر پہ اپنے اے آقا، نگاہ مہر ہو کوثر پہ اپنے اے آقا، بچانا گرتے منہوں کو تو کام ہے تیرا، بچانا گرتے منہوں کو تو کام ہے تیرا۔ ایک اور شاعر جو سب موجود نہیں ہے، ان کے لیے دعا کیجیے، مفتی کی تقریب میں سعادت حسن خاص ملک کو سننے میں ہے، میں شاید اسے پڑھ نہ سکوں، میں واقعی چاہوں ساموریہ میں جدا قانون نام ہے تیرا، امیر خسرو زمانے میں نام ہے تیرا، تیری تجلی کے چہرے ہیں، تیری تجلی کے چرچے ہیں سارے عالم میں، جہاں میں شرق و غرب احترام ہے تیرا، تو نام کی طرح محبوب حق کو بھی محبوب، کبھی غلام محمد غلام ہے تیرا۔ نام کی طرح محبوب حق کو بھی ہے محبوب، کبھی غلام محمد غلام ہے تیرا۔ ایک دفعہ کی کلاس تھی، ہمارے پروفیسر پہلی دفعہ گرام دے رہے تھے اور نام پوچھ رہے تھے، انگریزی کے پروفیسر میں بہت خوبصورت تھے، نام بھی ان کا یوسف تھا، ہمیں کچھ رکھے ہمیں دنیا میں ہے، تو نام پوچھتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، میری باری آئی تو میں نے اضافت کے ساتھ اپنا نام، میری باری آئی تو میں نے اضافت کے ساتھ اپنا نام بتایا، غلام محمد، جس سے وہ ذرا متاثر ہوئے اور کہنے لگے بن کر دکھاؤ گے تو پھر
بہرحال یہ سلسلہ چلا اور آہستہ آہستہ میرا یہاں حقیقت میں آنا شروع ہوا. یہ ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے. پورا سال پچھلے 2 سال سے اس سے ملاقاتیں رہی ہیں اور ہر ہفتے میں کورس کے سلسلے میں آتا رہا. تو اس میں حضرت ثابت صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. ان کی محبت ہے, ان کی دعائیں ہیں کہ آپ اس مقام پہ آپ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے رکھے اور ان کا سایہ اس نشست میں جو ہم سب سالہ کورس مبارک حضرت نظام الدین ابوبکر الہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج جہاں موجود ہے, میں بھی ان کے مدح خان میں اپنا نام چھپانے کے لیے حاضر ہوا. کچھ اشعار تیری اڑان کو پہنچا نہ کوئی تیری اڑان کو پہنچا نہ کوئی پروانہ, تیری اڑان کو پہنچا نہ کوئی پروانہ کہ عرش اعلیٰ سے اونچا کرام ہے تیرا. کرم کی ایک نظر ڈال دیجیے مجھ پر, کرم کی ایک نظر ڈال دیجیے مجھ پر, جہان بھر پہ کرم جب مدام ہے تیرا. اگرچہ دور ہوں دلی سے, اگرچہ دور ہوں دلی سے میں مگر خوش ہوں, اگرچہ دور ہوں دلی سے میں مگر خوش ہوں کہ مجھ کو یاد کہ تیری انعام ہے تیرا. کرم کی ایک نظر ڈال دیجیے مجھ پر, جہان بھر کے کرم جب مقام ہے تیرا. مجھے نہیں کہ ہاں آپ نے شاعری کرے. ابھی یہ نوجوان راستے میں اپنی منزل کو خود پا لیں گے, کھیل کی طرف آتے ہیں یا نسل کی طرف آتے ہیں. بڑا دن کی اپنی اڑان دیکھیں کیسے لے جاتی ہے. اس کے بعد میں نام سے کلام دوں گا جناب خط غلام رحمانی فروغ صاحب تشریف لائیں. صاحب صدر کا حاضرین تھا, یہ جس ہستی کے بارے میں ہے اس کی شان میں ایسا لکھنے والی بات نہیں ہے کہ بن سکا. 34 سال کی تعمیری فرمائش پر 2-4 شعر ہیں اور اس میں ساری شرکت کی شہادت کے لیے نظام الدین جو محبوب نام ہے تیرا, نظام الدین جو محبوب نام ہے تیرا, درخشاں دیر میں نقشے دوام ہے تیرا, درخشاں دیر میں نقشے دوام ہے تیرا. جو محبوب الہی ایک ہے لقب تیرا, جو محبوب الہی ایک ہے لقب تیرا, بتاتا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے تیرا, بتاتا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے تیرا. چودھری صاحب ذرا نظر تیرے خسرو کی سچ شاعری ہمیں بتاتی ہے, تیرے خسرو کی سچ شاعری ہمیں بتاتی ہے. کراتا بادہ نوشی کس طرح کی جام ہے تیرا, کراتا بادہ نوشی کس طرح کی جام ہے تیرا. پہنچتا آ رہا ہے اب بھی 7 صدیوں سے, پہنچتا آ رہا ہے اب بھی 7 صدیوں سے, براہ راست چلنے کا جو پیام ہے تیرا, براہ راست چلنے کا جو پیام ہے تیرا. نظامی ہے جو تیری نسبت مبارک سے, نظامی ہے جو تیری نسبت مبارک سے, تو اس بندے کا خواجہ وہ غلام ہے تیرا, تو اس بندے کا خواجہ وہ غلام ہے تیرا. نظامی سلسلہ جہاں جہاں بھی ہے,
نظامی سلسلہ جہاں جہاں بھی ہے اسی نگری میں روحانی قیام ہے تیرا اسی نگری میں روحانی قیام ہے تیرا آگے شعر ہے کہ نمایاں ہر کہیں اونچا مقام ہے تیرا نمایاں ہر کہیں اونچا مقام ہے تیرا عقیدت مند ہر کوئی خاص و عام ہے تیرا جو اپنی منصوبہ پیش کر رہے تھے اور میں دعوت کے خلاف دوں گا شوکت محمود صاحب
تو کہہ اٹھا اقبال، میرے حضور جو پہنچا تو کہہ اٹھا اقبال، مسیح ہو خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، تیرے حضور جو پہنچا تو کہہ اٹھا اقبال، مسیح ہو خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ اگرچہ کاسہ اعمال میں نہیں کچھ بھی، اگرچہ کاسہ اعمال میں نہیں کچھ بھی، یہی بہت ہے کہ طاہر غلام اگرچہ کاسہ اعمال میں نہیں کچھ بھی، یہی بہت ہے کہ طاہر غلام ہے تیرا، میرے لبوں نے جو چوما وہ نام ہے تیرا، حریم قلب و نظر میں نظام کشت میں رنگے نظام حسندار، نظام کشت میں رنگے نظام حسندار، نظام دین سے عبارت نظام سال پہلے منصبت عمل سے تیرے خاموش نام ہے تیرا، عمل سے تیرے خاموش نام ہے تیرا، نظام دین محمد نظام ہے تیرا، مہو ستارہ و خورشید تیرے پروانے، مہو ستارہ و خورشید تیرے پروانے، مالک غلام فلک احتشام ہے تیرا، مہو ستارہ و خورشید تیرے پروانے، مالک غلام فلک احتشام ہے تیرا، زمین فروز فلک تاب ہے نظر تیری، زمین فروز فلک تاب ہے نظر تیری، برنگ شمس و قمر عام ہے تیرا، زمین فروز فلک تاب ہے نظر تیری، برنگ شمس و قمر عام ہے تیرا۔ آگے ذرا جہین کیا ہے اور خود کیا، اس کی ذرا تھوڑی سی وہ پیٹ لے کر بات کی ہے۔ جہین تیری محبت سے دور یہ جاوے، جسے ہم جہین کہتے ہیں، ہم کیا جہین تیری محبت سے دور یہ جاوے، نہیں میں خود وصال دوام ہے تیرا، جہین تیری محبت سے دور یہ جاوے، نہیں میں خود وصال دوام ہے تیرا۔ کہاں ہے دوسرا تیرا قدم کسے معلوم، کہاں ہے دوسرا تیرا قدم کسے معلوم، زمین سے تابہ فرق ایک گام ہے تیرا، کہاں ہے دوسرا تیرا قدم کسے معلوم، زمین سے تابہ فرق ایک گام ہے تیرا۔ نہیں ہے اہل حرم ہی حضور پر قربان، نہیں ہے اہل حرم ہی حضور پر قربان، ہر ایک رام لبھایا بھی رام ہے تیرا، نہیں ہے اہل حرم ہی حضور پر قربان، ہر ایک رام لبھایا بھی رام ہے تیرا۔ یہ آخری شعر ہے، یہ کل کا ہے، یہی نشان تیری عظمت کا کیا کوئی کم ہے، یہی نشان تیری عظمت کا کیا کوئی کم ہے، کہ ایک خسرو خوبا غلام ہے تیرا۔ دو بزرگ میرے سامنے ہیں، ایک کا تو دو دفعہ
کا تقاضا نہیں کرتی لیکن ہم سے بات ہوئی ہے خیال دل میں تیرا لب پہ نام ہے، خیال دل میں تیرا لب پہ نام ہے تیرا، یہ بزم کیف ہے گردش میں جام ہے خیال دل میں تیرا لب پہ نام ہے تیرا، یہ بزم کیف ہے گردش میں جام ہے تیرا، خدا گواہ بڑا تو نے مرتبہ پایا، خدا گواہ بڑا تو نے مرتبہ پایا، خدا گواہ بڑا احترام ہے، خدا گواہ بڑا تو نے مرتبہ پایا، خدا گواہ بڑا احترام ہے تیرا، دل و نگاہ کو تو نے حیات نو، دل و نگاہ کو تو نے حیات نو بخشی، مسیح و خضر سے دل و نگاہ کو تو نے حیات نو بخشی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے، لکھے ہیں یوں تو بہت نام 7 صدیوں میں، لکھے ہیں یوں تو بہت نام 7 صدیوں میں، مگر جو سب سے بڑا ہے وہ نام ہے، مگر جو سب سے لکھے ہیں یوں تو بہت نام 7 صدیوں میں، لکھے ہیں یوں تو بہت نام 7 صدیوں میں، مگر جو سب سے بڑا ہے وہ نام ہے تیرا، مٹا سکی نہ جسے آندھیاں زمانے کی، مٹا سکی نہ جسے آندھیاں زمانے کی، جبین دل پہ وہ نقش زمان ہے تیرا، جبین دل پہ وہ نقش زمان ہے تیرا، اور جو شراب ہے فقیر ہو کے بھی خواجہ ہے تیرا کیا کہنا، فقیر ہو کے بھی خواجہ ہے تیرا کیا کہنا، امیر ہو کے بھی خسرو غلام ہے تیرا، فقیر ہو کے بھی خواجہ ہے تیرا کیا کہنا، امیر ہو کے بھی خسرو غلام ہے تیرا، وہ سرزمین بھی مقدس ہے جس میں دم ہے تو، وہ سرزمین بھی مقدس ہے جس میں دم ہے تو، وہ دل کی بات ہے جس میں قیام ہے تیرا، وہ سرزمین بھی مقدس ہے جس میں دم ہے تو، وہ دل کی بات ہے جس میں قیام ہے تیرا، اور فضا میں گونج رہا ہے جو 7 صدیوں سے